تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں۔ تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھیں؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی، خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسے ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے سنت مؤکد۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہیں تو جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو الم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں۔ رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھے۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو
لیکن بہرحال سنت موقدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ. جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے, گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں, 20 رکعت پڑھیں. اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے, اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے. میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویاں پڑھی جا رہی ہوں. بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے, لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہیں یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو, امام نے ایک دن 8 پڑھا دی, اگلے دن 12 پڑھا دی, پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے, کتنی ہوں گی یہاں پہ. تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں, وہ چلنے والے نہیں ہوتے, وہ خود اس پہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے. اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائیں 8 ہی ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتا ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں. تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا, انہوں نے عدد متعین کیا. اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے. نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے, بدعت عمل ہے, کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے جماعت سے, تو اب حرام تھوڑی ہو گئے, چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نہ ان کو منع کیا جائے گا, کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے. جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں, عدد بھی متعین نہیں ہے, تہجد تو پورے سال ہے. تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی, اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں, تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے. حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8, کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے, 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی. ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روح زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا, اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھٹلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں. کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس میں پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے, مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے, اس کو رد کیا ہے, تو وہ اس کا جواب ہی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں مشہور چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبوی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے, اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی, ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو, محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نہیں, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے, تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر. روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟
तरावीह फुकहा और मुहद्दिसीन ने। तो उसकी वजह मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि तरावीह का नाम इसलिए दिया गया कि हर 4 रकअतों के बाद थोड़ा रेस्ट किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो अरबी लुगत में ना एक तरवीहा 4 रकत और तरावी जमा अक्सा है। अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 फर्द होना जरूरी है। जैसे रजुल एक आदमी, भाई चल रही है रिकॉर्डिंग, रजुल एक आदमी, रजुलानी 2 आदमी, रिजाल 2 से ज्यादा। तो तरावी 2 तरवीहों से ज्यादा, 2 तरवीहें बनते हैं 8 रकतें और तरावी बनती 8 से ज्यादा। कितनी ज्यादा, ये इसमें सब आ सकता है। तो 8 रकतों पे तो तरावी का लफ्ज फिट ही नहीं बैठता, तो मुहद्दिसीन इसको तरावी कैसे कहेंगे और तरावी के बाद क्यों बांधेंगे? उस जमाने में अगर 8 रकतें हो रही होती मुहद्दिसीन के दौर में तो उसको तरवीहतैन कहा कहते ना, वो तरावी से ताबीर ना करते। समझते हो कि नहीं समझते? और तरावी है भी जमा अक्सा। जमा अक्सा का मतलब अरबी में 2 किस्म की जमा होती है, एक जमा किल्लत और एक जमा कसरत। अफउलुन, अफआलुन, फिअलतुन, अफइलतुन, ये 4 वजन जमा किल्लत के हैं, 3 से लेके 9 तक। और जमा अक्सा कहते हैं जैसे मसाजिद, ये जमा अक्सा है, बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारे से मिलते जुलते अल्फाज हैं, मफाइल या फाइल के वजन पर। तो तरावीह भी ये फाइल, तफाइल इस तरह का वजन बनता है। यानी जमा अक्सा का मतलब होता है जिसमें जो फाइल का वजन बन रहा हो, फवाइल का वजन बन रहा हो। अब ये सर्फ की बातें ना हर आदमी को खोपड़ी में नहीं आएंगी। आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं उनको तो वैसे ही खोपड़ी में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सर्फ नहव का अलिफ बे भी नहीं पता है, अरबी ग्रामर जानते ही नहीं है, उर्दू किताबें पढ़ पढ़ के फेंक रहे होते हैं बैठ के। तो तरावीह तरवीहा की जमा अक्सा है, तरवीहा तफईला और तरावीह तफाइल। तो तफाइल का वजन जमा अक्सा का वजन है, ये जमा कसरत पे दलालत करता है। मुहद्दिसीन ने सदियों पहले इस नमाज को तरावी कहा, जिससे पता चल रहा है एक तरवीहा नहीं है, 2 तरवीहें नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 से ज्यादा है, कसीर तरवीहें हैं, कसीर तरवीहें हैं। जब कसीर तरवीहें हैं तो वो 8 और 12 रकतें भी नहीं है, ज्यादा है वो। तो जो हजरात अपनी मस्जिदों में 8 रकत तरावी पढ़ते हैं तो भाई आप उसको तरावी की नमाज ही ना बोलो, तरवीहतैन बोलो। अच्छा, उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया, अब उसको तरावी बोलना छोड़ के सलातुल लैल बोलना शुरू कर दिया है कि हम सलातुल लैल बोलेंगे, तरावी बोलेंगे ही नहीं इसको। ये आप एक और मुसीबत में फंस जाओगे। आप एक टेंशन से तो बचना चाह रहे हो, लेकिन आप एक दूसरी टेंशन में फंस जाओगे। वो टेंशन ये है कि मुहद्दिसीन के दौर में ये सलातुल लैल हो है, तो सलातुल लैल ही, वितर भी सलातुल लैल है, तहज्जुद भी, हर नमाज जो रात को पढ़ी जाए वो सलातुल लैल है। लेकिन मुहद्दिसीन ने, ये मैंने नहीं, ठीक है ना, मुहद्दिसीन और फुकहा ने इसको अलग नाम इसलिए दिया था, ये बताने के लिए कि ये सलातुल लैल आम सलातुल लैल जैसी नहीं है, इसके कुछ अहकाम दूसरी नमाजों से डिफरेंट हैं। इसमें बड़ी जमात होगी, एक इमाम के पीछे लोग पढ़ेंगे और इशा के बाद पढ़ी जाएगी ये, जबकि सलातुल लैल कब पढ़ी जाती है? जो तहज्जुद जिसको आप सलातुल लैल, वो रात के आखिरी हिस्से में। तो तरावी आपको रात के आखिरी हिस्से में पढ़नी चाहिए। फिर उसमें आप बड़ी जमात कायम ना करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन रमजान में जो नमाज पढ़ी है वो 3 दिन के बाद आपने तर्क कर दी थी। तो जो नमाज आपने तर्क की है वो आप कंटिन्यू क्यों पढ़ रहे हो रमजान में? भाई क्या दलील है आपके पास? आप कहते हो हजरत उमर ने शुरू की है, तो हजरत उमर ने जो शुरू की है उसको मुहद्दिसीन ने तरावी कहा है। सलातुल लैल तो है वो, लेकिन उसको अलग से भी एक नाम दिया है। और तरावी का लफ्ज 8 रकतों पे सादिक नहीं आता, इसका मतलब हजरत उमर ने 8 पढ़ी नहीं थी, 8 से ज्यादा पढ़ी हैं। और फिर पूरी रूए जमीन पे जो पढ़ी गई हैं, इन तमाम बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाज लोग कहते हैं बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। बुखारी ही की दूसरी हदीस भी है जिसमें हजरत आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ज्यादा इबादत किया करते थे रात में, और रमजान के गैर में कम करते थे। यजीद फी रमजान माला यजीद फी गैरिही। ये क्या बात है कि आप वो हदीस तो ले रहे हो जिसमें आता है कि 8 पढ़ते थे रमजान गैर रमजान में। बुखारी ही की दूसरी हदीस जिसमें आता है रमजान में रकतों की तादाद ज्यादा होती थी, उसको आप फोकस नहीं कर रहे। आप उस हदीस से, बुखारी ही की हदीस से पता चलता है भाई रमजान में अगर 8 थी, गैर रमजान में 8 थी, तो रमजान में 8 से ज्यादा थी।